میں آپ کو ایک بیان آپ کا ہی سناؤں گا، آپ کا ہی، اور وہ اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک نالائکی تھی حکومت میں آپ بیٹھے ہوئے لوگوں کی۔ اجازت ہے میں پوری کہانی سنا دوں آپ کو؟ میں آپ کو پہلے آپ کا بیان سناؤں گا، بیان کیونکہ میرا میرے خیال میں یور گورنمنٹ فیل ٹو اینٹیسپیٹ کہ پاکستان میں کر کیا رہے ہیں آپ۔ وہ ترین صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنائیے گا جی، جو ہم نے انٹرویو میں ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیبنٹ میٹنگ میں ایگریکلچر پہ کیا کر رہے تھے، دکھائیے گا ادھر۔ کیبنٹ میٹنگ میں جب ایگریکلچر کی دی بریفنگ کی جی کس کس شعبے میں کیا کام ہو رہا ہے ارباب شراب صاحب نے، تو اسد عمر صاحب نے کیا کہا کہ جی ایگریکلچر کے بارے میں تو ہمیں بالکل کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو خان صاحب نے کہا مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، جہانگیر ترین ایگریکلچر کے معاملے میں ایک ایکسپرٹ ہے جس کو میں نے ذمہ داری دی ہوئی ہے، اور انہوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگلی کیبنٹ میٹنگ میں وہ آگے بریف کریں کابینہ کو۔ اس طریقے سے مجھے بلایا گیا اور میں نے اگلی کابینہ میٹنگ میں 2 گھنٹے کی بریفنگ دی۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہمیں فیصلے جلدی کرنے چاہیے اور ہمیں وقت پہ فیصلے کرنے چاہیے۔ جب آپ وقت پہ فیصلے نہیں کرتے اور آپ دیر کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک فیصلہ کرنا بہتر ہے ایک نہ فیصلہ کرنے سے۔ ترین صاحب آپ نے سن لیا، آپ ہی نے خود کیا کہا ہوا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر یہ جو گڑبڑ ہوئی، یہ میں نے کہا تھا اکتوبر نومبر 19 تھا نا، اسی سال پچھلے یہ سال۔ نالائکی کس کی تھی؟ آپ کی غلط ریکمنڈیشن تھی یا اسد عمر صاحب نے ای سی کی سربراہی کی تھی، اس کے اندر کسی اور نے ہاتھ کیا تھا؟ جو اسد عمر صاحب کی بات اسد عمر صاحب سے پوچھیں، جو ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام ہے وہ کک آف ہوا ہے ان اکتوبر، بلکہ نومبر آف 2019۔ اس کی اپروول ایکنیک سے گزرنا سو اس کے مرحلے ہوتے ہیں، مگر وہ اپروو ہو گیا۔ 13 ڈفرنٹ پروجیکٹس ہیں، گندم کی پیداوار بڑھانا، اس کی کپاس کی ریسٹرکچرنگ کرنا۔ ویٹ کرائسس کو ہے سر، اچھا میں اس پہ فوکس کروں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو پوری طرح ایکسپلین کر دوں۔ تو یہ جب پتہ چلا جون میں، جب پورا کراپ آ گیا، پتہ چلا تھی کہ 2 ملین ٹن کم آیا یا 1.5 ملین ٹن کم آیا ہے، فوری طور پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے، فوڈ سیکیورٹی منسٹری نے سمری لے کے گئی ٹو دا کیبنٹ کہ اس کی ایکسپورٹ بین کر دیں۔ اس کو کرتے کرتے 2 ہفتے لگ گئے۔ ایک پروسیس ہوتا ہے پاکستان کا، فیصلہ ہوتا ہے، پھر نوٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ 60,000 ٹن گندم صرف ایکسپورٹ ہوئی نئے کراپ سے، ندیم ملک، اور پاکستان کی ڈیلی کنزمپشن پہ گندم کی ہے 75,000 ٹن۔ اس وقت 40 کرائسس کیسے کریٹ کیا آپ نے؟ وہ ہوگی، وہ رک گئی، 60,000 میں رک گئی۔ بہت سٹاکس پہ یہاں پہ موجود تھے، کوئی سٹاک کا مسئلہ نہیں تھا۔ دس واز مس مینجمنٹ، فرینکلی مس مینج، بد انتظامی آپ کی حکومت کی۔ 100% بد انتظامی سندھ حکومت میں سے شروع ہوا۔ میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ اکتوبر کے اینڈ میں ہمیں خبریں ملی یہاں پہ، فوڈ سیکیورٹی منسٹری میں آئی کہ جی گندم کی قیمت کراچی میں بڑھ رہی ہے۔ فوری طور پہ ایک میٹنگ کال کی گئی۔ کسی کو نہیں پتہ اس بات کا، کیونکہ جب کرائسس ایورٹ ہو جاتی ہے، پہلے ہونے سے پہلے آپ سنبھال لیں تو کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ میٹنگ کال کی گئی، وہاں پتہ لگا کہ جی سندھ حکومت کے پاس 4 لاکھ ٹن گندم پڑی، 7 لاکھ ٹن گندم پڑی ہے، مگر وہ فلار مل کو ریلیز نہیں کر رہے۔ ان کی اپنی وجوہات ہیں، پتہ نہیں کیا وجوہات تھی۔ ہم نے ان سے بات کی، ہم نے پاسکو کے پاس فوڈ سیکیورٹی منسٹر صاحب بیٹھے تھے، پوری منسٹری بیٹھی ہوئی تھی، مجھے انہوں نے ایڈوائز کے لیے بلایا ہوا تھا۔ وہاں پہ فوراً فیصلہ کیا گیا کہ ای سی سی میں سمری لے کے جائیں کہ 4 لاکھ ٹن پاسکو کی گندم دیں سندھ کو اور 4.5 لاکھ ٹن دیں کے پی کے کو، اور یہ کرائسس ایورٹ ہو جائے گی اور سیزن کے اینڈ تک کام ٹھیک چلے گا۔ 2 دن کے بعد ای سی سی میں سمری گئی، اپروو ہو گئی، فیصلہ ہو گیا۔ ہوا یہ جنوری تک سندھ حکومت نے 2-2.5 مہینے میں صرف 1 لاکھ ٹن گندم اٹھائی پاسکو سے، جس کی وجہ سے کراچی کی قیمتیں پھر چڑھ گئیں۔ آپ یاد رکھیں کہ گندم کا سٹاک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پنجاب میں، پرائیویٹ سیکٹر کی گندم جو ہوتی ہے۔ جب کراچی میں قیمت بڑھتی ہے، کے پی کے میں قیمت بڑھتی ہے، تمام گندم پنجاب سے سک آؤٹ ہو کے جاتی ہے وہاں پہ، اور پنجاب میں قیمت بڑھنے لگتی ہے۔ جب پنجاب میں قیمت بڑھنے لگی تو پنجاب حکومت نے بارڈر سیل کر دی۔ یہ فیصلہ عقل مندی کا تھا یا بیوقوفی کا تھا؟ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بیوقوفی، انکمپیٹنس، کرپشن؟ بیوقوفی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو وہ سنبھال رہے تھے کہ ہماری یہ کو ہم دے رہے ہیں، سبسڈائز گندم دے رہے ہیں، اس کو ہم یہاں پہ سنبھال کے رکھیں، بٹ ان کو مشورہ کر کے کام کرنا چاہتا ہے۔ نیٹ رزلٹ یہ پرائم منسٹر کو بھی انفارم کیا گیا، فوری طور پہ ایکشن ہوا، چیف سیکرٹریز آپس میں بیٹھے، اور کس نے بٹھایا؟ ودن 48 آورز خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے، 48 آورز بارڈرز ور اوپن اینڈ دا کرائسس واز ایورٹڈ۔ اس کے بعد سے 3-4 دن 6 دن لگے اور قیمتیں واپس آ گئیں۔ آج بھی اب میں پی بی ایس کا اسٹیٹسٹکس میرے پاس موجود ہیں، پنجاب میں تمام جگہ گندم